بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسئلہ 11، پیشاب کے چھینٹوں کا حکم۔ اگر پیشاب کے چھینٹے سوئی کی نوک کے برابر پڑ جاوے کہ دیکھنے سے دکھائی نہ دیوے تو اس کا کچھ حرج نہیں، دھونا واجب نہیں ہے۔ مسئلہ 12، اگر دلدار نجاست لگ جائے، دلدار یعنی دکھنے والی، جیسے پاخانہ، خون، تو اتنا دھوئے کہ نجاست چھوٹ جاوے اور دبا جاتا رہے، چاہے جتنی دفعہ میں چھوٹے۔ جب نجاست چھوٹ جائے گی تو کپڑا پاک ہو جائے گا، اور اگر بدن میں لگ گئی ہو تو اس کا بھی یہی حکم ہے۔ البتہ اگر پہلی ہی دفعہ میں نجاست چھوٹ گئی تو 2 مرتبہ اور دھو لینا بہتر ہے، اور اگر 2 مرتبہ میں چھوٹی ہیں تو 1 مرتبہ اور دھو لے، غرض کہ 3 بار پورے کر لینا بہتر ہے۔ مسئلہ 13، اگر ایسی نجاست ہے کہ کئی دفعہ دھونے اور نجاست کے چھوٹ جانے پر بھی بدبو نہیں گئی یا کچھ دبا رہ گیا ہے، تب بھی کپڑا پاک ہو گیا، صابن وغیرہ لگا کر دبا چھڑانا اور بدبو دور کرنا ضروری نہیں۔ مسئلہ 14، پیشاب جیسی نجاست پاک کرنے کا طریقہ۔ اور اگر پیشاب کے مثل کوئی نجاست لگ گئی جو دلدار نہیں ہے تو 3 مرتبہ دھوئے اور ہر مرتبہ نچوڑے، اور تیسری مرتبہ اپنی طاقت پر خوب زور سے نچوڑے تب پاک ہوگا، تو اگر خوب زور سے نہ نچوڑے گی تو کپڑا پاک نہ ہوگا۔ مسئلہ 15، چٹائی، چینی کے برتن وغیرہ پاک کرنے کا طریقہ۔ اگر نجاست ایسی چیز میں لگی ہے جس کو نچوڑ نہیں سکتی، جیسے تخت، چٹائی، زیور، مٹی یا چینی کے برتن، بوتل، جوتا وغیرہ، تو اس کے پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ 1 دفعہ دھو کر ٹھہر جاوے، جب پانی ٹپکنا بند ہو جاوے پھر دھوئے، پھر جب پانی ٹپکنا موقوف ہو، موقوف یعنی بند ہو تب بھی دھوئے، پھر جب پانی ٹپکنا موقوف ہو تب پھر دھوئے، اسی طرح 3 دفعہ دھوئے تو وہ چیز پاک ہو جاوے گی۔ مسئلہ 16، پانی کے علاوہ گلاب وغیرہ سے دھونے کا حکم۔ پانی کی طرح جو چیز پتلی اور پاک ہو اس سے نجاست کا دھونا درست ہے، تو اگر کوئی گلاب یا عرق گاو زبا یا اور کسی عرق یا سرکے سے دھوئے تو بھی چیز پاک ہو جائے گی، لیکن گھی اور تیل اور دودھ وغیرہ کسی ایسی چیز سے دھونا درست نہیں جس میں کہ چکنائی ہو، وہ چیز ناپاک رہے گی۔ مسئلہ 17، بدن میں یا کپڑے میں منی لگ کر سوکھ گئی تو کھرچ کر خوب مل ڈالنے سے پاک ہو جاوے گا، اور اگر ابھی سوکھی نہ ہو تو فقط دھونے سے پاک ہوگا، لیکن اگر کسی نے پیشاب کر کے استنجا نہیں کیا تھا، ایسے وقت منی نکلی تو وہ ملنے سے پاک نہ ہوگی، اس کو دھونا چاہیے۔ مسئلہ 18، جوتے اور چمڑے کے موزے پاک کرنے کا طریقہ۔ جوتے اور چمڑے کے موزے میں اگر دلدار نجاست لگ کر سوکھ جاوے، جیسے گوبر، پاخانہ، خون، منی وغیرہ، تو زمین پر خوب گھس کر نجاست چھڑا ڈالنے سے پاک ہو جاتا ہے، ایسے ہی کھرچ ڈالنے سے بھی پاک ہو جاتا ہے، اور اگر سوکھی نہ ہو تب بھی اگر اتنا رگڑ ڈالے اور گھس دیوے کہ نجاست کا نام و نشان باقی نہ رہے تو پاک ہو جاوے گا۔ مسئلہ 19، اور اگر پیشاب کی طرح کوئی نجاست جوتے یا چمڑے کے موزے میں لگ گئی جو دلدار نہیں ہے تو بے دھوئے پاک نہ ہوگا۔ مسئلہ 20، کپڑا اور بدن فقط دھونے ہی سے پاک ہوتا ہے، چاہے دلدار نجاست لگے یا بے دل یعنی نہ دکھنے والی، کسی اور طرح پاک نہیں ہوتا۔